الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، آنے کائنات جانے کائنات شان کائنات وجہ تخلیق کائنات، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا، اللہ کے محبوب دانائے غیوب، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کو اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے آقا، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے ہو کر ہی بیٹھیں، یہ ہر جمعے کو سہیم بھائی جو ہے اور بانگی صاحب وغیرہ یہ سب لوگ آپ لوگوں کو آگے کرتے ہیں، یہ آگے کرنے کی بار بار نوبت نہیں آنے چاہیے۔ جب آپ لوگ آئیں تو شروع سے ہی سب بندی کر کے بیٹھیں تاکہ پیچھے والوں کو اوپر جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ جب اندر جگہ ہوتی ہے تو پھر اوپر جانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اندر اس لیے جگہ پہلے سے پر ہو جاتی ہے کہ ہم بالکل جگہ کو گیپ دے دے کر بیٹھتے ہیں، تو ہم لوگ بالکل اگر شروع سے ہی سب بندی کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پیچھے والوں کو بھی اندر صحن میں جگہ مل جائے گی اور اوپر جانے کی جب ضرورت پڑے گی تب وہ جائیں گے۔ بہرحال نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تین اشعار پیش خدمت کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا اصل بیان ہوگا۔ محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی پیاری خوبصورت نعت پاک ہے، سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر رسول اللہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں اپنے محبوب کا نام اپنے نام سے الگ نہیں کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کا نام اپنے نام سے الگ نہیں کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان میں اپنے محبوب کا نام اپنے نام سے الگ نہیں کیا، جب اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں بھی اپنے محبوب کا نام اپنے نام سے الگ نہیں کیا، تو جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اور ذکر خدا جب ہوگا اور ذکر مصطفیٰ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ذکر خدا کو کبھی قبول فرما لے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سے محبت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسی محبت ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور حضور کا ذکر کرتا ہے تو حضور کی محبت میں اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے ذکر کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ شاعر نے یہی کہا ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا،
نہیں دیکھا کوئی سوال کرے. سوال کا مطلب مانگنا, کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے, کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. اب میدان محشر سب سے پہلی شفاعت کس کی قبول ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. شاعر نے اسی طرف اشارہ کیا ہے, کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, کہ پہل حبیب کرے, ہاں پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے, پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. آخری شعر, شاعر نے اس میں اپنی حسرت, اپنی ایک امید ظاہر کی ہے کہ مالک و مولا میں مدینے جاؤں اور مدینے میں ہی میری زندگی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے, یعنی کہ وہیں انتقال کر جاؤں. کہ مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر, کیونکہ مدینے کی موت سب سے بہترین موت ہوا کرتی ہے. جسے مدینے میں موت آ گئی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی خوبصورت اور بڑی بہترین موت عطا فرمائی ہے. کہ مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر, خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے, خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے, خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو, آج میں صرف ایک حدیث پاک بیان کروں گا اور اسی ایک حدیث پاک پر ہمارا مکمل بیان ہوگا. اور ایک حدیث پاک ایسی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو نصیحت فرمائی ہے, اور اس حدیث پاک میں ہر بندہ شامل ہے, وہ چاہے کسی بھی طبقے کا ہو, وہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو, وہ چاہے مالدار ہو یا غیر مالدار ہو, وہ چاہے بیمار ہو یا صحت مند ہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں سبھی حضرات کو نصیحت فرمائی ہے. مسجد کے حوالے سے جھولی گھوم رہی ہے, سبھی حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک آپ کے کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے بڑی خوبصورت اور بڑی قیمتی زندگی ہے. یہ زندگی نہ جانے کب ہم سے چھین لی جائے اور ملک الموت ہمارے دروازے پر دستک دیں اور ہم نہ جانے کب یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں. ایک حدیث پاک جو میں سنانے جا رہا ہوں, اس حدیث پاک میں ہم سب کے لیے بہترین نصیحت بھی ہے اور بہترین عبرت بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, اور کوشش کیجئے کہ اس حدیث پاک کو یاد بھی کر لیجئے, انشاءاللہ بہت کام آئے گا. جب آپ رات کی تنہائی میں سوئیں گے تو آپ اس حدیث پاک کو یاد کیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو آخرت کی طرف آنے میں آسانی پیدا ہوگی.
آپ کو قبر کی تیاری کی طرف آنے میں بہت آسانی پیدا ہوگی. آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل کر آخرت کی محبت پیدا ہوگی. میرے عزیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. غنیمت کا مطلب قدر کر لو, اس سے فائدہ اٹھا لو. اس سے پہلے کہ 5 چیزیں تمہاری زندگی میں انٹر ہو جائے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں ان 5 چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. اب سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک, کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. کیا فرمایا؟ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, اپنی جوانی سے زیادہ فائدہ اٹھا لو. ابھی تمہارے مسلس میں طاقت ہے, ابھی تمہارے ہاتھ پیروں میں اتنی مضبوط سے مضبوط تر طاقت ہے کہ اگر تم 5 وقت نماز کے علاوہ رات میں 50 رکعت بھی ادا کرنا چاہو تب بھی تمہارے پیر جواب نہیں دیں گے. ابھی تمہارے جسم میں اس قدر طاقت ہے, ایک نیا جذبہ ہے, نیا خون ہے, نیا جوش ہے, کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے جوانی کی حالت میں. جوانی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, اس جوانی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا آ جائے, بڑھاپے کی حالت میں کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ کہ تمہیں سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہ ملے, چارپائی سے اٹھنے کی بھی توفیق نہ ملے, تمہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بھی توفیق نہ ملے. تمہاری کمر اس قدر ٹیڑھی ہو جائے کہ تم رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بھی چاہو تو نہ کر پاؤ, تم رب کی بارگاہ میں جھکنا بھی چاہو تو نہ جھک پاؤ. تمہارے پیروں میں اس قدر جو ہے کمزوری اور بیماری آ جائے کہ تم چلنے کی بھی طاقت نہ رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوانی عطا فرمائی ہے, اس جوانی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. میرے عزیز یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کی توبہ بھی بہت پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی بہت پسند ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جوان سے بڑی محبت فرماتا ہے, بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. اور حبیب کا مطلب ہوتا ہے اللہ جس سے محبت فرمائے, اللہ جس سے پیار فرمائے, اللہ جسے اپنا محبوب رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. اور جو جوان رب کی بارگاہ میں جوانی کی حالت میں اپنے تمام تر گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب قدیر اسے بھی اپنی بارگاہ کا حبیب بنا لیا کرتا ہے, اسے بھی اپنی بارگاہ کا محبوب بندہ بنا لیا کرتا ہے, اسے بھی اپنی بارگاہ کا پسندیدہ بندہ بنا لیا کرتا ہے. جوانی کے حالت میں 2 آنسو رب کی بارگاہ میں اس قدر قیمتی ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے. میرے عزیز جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے, ورنہ بڑھاپے میں دیکھ لیجیے آپ, کئی ہمارے بزرگ حضرات ایسے ہیں, جو یہاں پر بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, لیکن کئی ہمارے بزرگ حضرات ایسے ہیں جو افسوس کہ چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں, چارپائی سے بیٹ سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم نماز جمعہ ادا کر لیں, ہم 5 وقت کی نماز ادا کر لیں, لیکن ہائے رے افسوس کہ ان کی صحت نے ان کے ساتھ وفا نہ کی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یہاں پر جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کرنا چاہوں گا, ایک جملہ اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے, قسم خدا کی بتا رہا ہوں, منبر رسول پر کھڑا ہوں میں, آپ ایک جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے اور تجربہ کر لیجئے گا کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا ہے, اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہے, رب قدیر اس کے بڑھاپے کو بھی محفوظ فرما دیتا ہے. بڑھاپے کو محفوظ فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں صحت و تعافیت عطا فرمائے گا اور کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو بڑھاپے کی حالت میں بھی وہ لوگ اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کون نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہو تمام حرام کاموں سے, تمام برے کاموں سے, تمام غلط کاموں سے, تمام نشہ آور چیزوں سے, اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے راستے پر چل رہا ہو اور تمام غلط کام کو خیر آباد کہہ دیا ہو. اس نوجوان سے اللہ تعالیٰ بڑا محبت فرماتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. کیا فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہیلدی رکھا ہے, آپ کو اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی ہے, آپ کے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں, آپ اچھی سانسیں لے رہے ہیں. یاد رکھیے گا میرے عزیز, اگر اس صحت کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے نا آپ کو, تو آپ کبھی اسپتال چلے جائیے اور وہاں کے اسپتالوں پر جو بیڈ پر مریض پڑے ہوئے ہیں ذرا ان کو دیکھیے, تو آپ کو اپنی صحت کا اندازہ لگ جائے گا, اور آپ ایک بار نہیں لاکھ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ مالک و مولا ہم تو کتنے اچھے ہیں, ہمیں تو رب قدیر تو نے صحت عطا فرمائی ہے, ہم تو کما رہے ہیں, ہم تو کھا رہے ہیں, ہم تو تیری بارگاہ میں نمازیں ادا کر رہے ہیں. لیکن ہائے رے افسوس وہ مریض جو بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں, جو مسلمان بیڈ پر پڑے ہوئے مریض, جب جمعے کا دن آتا ہوگا ان کے کان میں آواز پہنچتی ہوگی, کیا ان کی دل میں خواہش پیدا نہیں ہوتی ہوگی کہ چلو آج جمعے کا دن ہے نماز پڑھ لیں؟ لیکن ہائے رے افسوس کہ صحت نے ان کے ساتھ وفا نہ کی, وہ اٹھنا بھی چاہتے ہیں تب بھی نہیں اٹھ پاتے ہیں. میرے عزیز, یہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آپ جو کھانا کھاتے وقت لقمہ بنا کر, سبزی وغیرہ سے جو آپ کھاتے ہیں لقمہ بناتے ہیں اور اپنے حلق سے اتارتے ہیں, پیٹ میں جاتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بھی کروڑہ کروڑ شکر ادا کیجئے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو لقمہ بنا کر خود سے کھانے کی بھی ہمت نہیں رکھتے. اگر اللہ پاک نے آپ کو یہ صحت بھی عطا فرمائی ہے, یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے, تو اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. میرے عزیز, حضور نے کیا فرمایا, اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اگر کسی پر لقوہ طاری ہو جائے, پیرالائز کا شکار ہو جائے, وہ بندہ ہلنے ڈلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا, ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحت رب قدیر کی کتنی عظیم نعمت ہے. تو میرے عزیز, اس صحت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور حضور نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اپنی مالداری کو اپنی فقیری تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو. اللہ پاک نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے, رب قدیر نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب زکات اور صاحب نصاب بنا دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے مال سے فائدہ اٹھائیں. وہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اپنے مال کو فضول خرچی سے بچائیے, اپنے مال کو حرام کاموں میں خرچ کرنے سے بچائیے, اور اپنے مال کو اپنی فیملی پر خرچ کیجئے, ضرورتوں پر خرچ کیجئے, ضرورت مندوں پر خرچ کیجئے, راہ خدا میں خرچ کیجئے. یہی مال رب قدیر کی بارگاہ میں جب قبول ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اس مال کے ذریعے تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. یہ مالداری, پھر یہ مت کہنا جب یہی مالداری جب اللہ تبارک و تعالی چھین لے گا, پھر یہ مت کہنا ہائے رے افسوس میرے پاس مال ہوتا تو میں راہ خدا میں خرچ کرتا. پھر یہ مت افسوس کرنا کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں غریبوں کی مدد کرتا. اگر ہے کسی کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرے اور غریبوں کی مدد کرے, راہ خدا میں خرچ کرے. حضور نے فرمایا کہ اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو, ورنہ کئی, میری نظر میں ایک صاحب ایسے ہیں, جب بات آ گئی تو بیان کر دوں میں, ایک صاحب ایسے ہیں ہمارے ایم پی کی طرف, جہاں پر پہلے میں امامت کر رہا تھا, معلوم چلا پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو میں نے اپنے بیان میں یہ کہا بھی, جب یہ بات آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی, کہ جس بندے کا انتقال ہوا تھا ایک وقت ایسا تھا کہ وہ 1,000 کی نوٹ, جب نوٹ بندی نہیں ہوئی تھی, 1,000 کی نوٹ جانوروں کو کھلایا کرتا تھا, بیل بھینسوں کو کھلایا کرتا تھا. اچھی خاصی پراپرٹی بنا لی اس نے, لیکن وہ کام تھا 2 نمبری کا. رب قدیر کے جب اس پر اس قدر پھٹمار پڑی کہ کل تک وہ جانوروں کو پیسے کھلایا کرتا تھا, لیکن رب قدیر کی جب لاٹھی میں جو آواز نہیں ہوتی ہے, جب اس کی مار پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو عالم یہ ہے کہ جگہ جگہ وہ لوگوں سے قرضہ مانگتا گھومتا, اور اس کے بچے دوسرے کی دکانوں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور بچے بھی کوئی بڑے نہیں, 10-15 سال کے, اتنی عمر کے بچے اس کے گھر میں کھانے کو لالے پڑ گئے, مکان بیچنے کی نوبت آ گئی. میرے عزیز, اس وقت سمجھ میں آیا کہ مالک و مولا جب تو دولت عطا فرمائے تو وہ دولت عطا فرمانا جو دولت تو نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی, وہ دولت عطا فرمانا جو دولت تو نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. میرے عزیز, تو یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائے تو اس کا مس یوز مت کیجئے. جب رب قدیر ناراض ہوتا ہے تو بندے کو آسمان کی بلندی سے نیچے گرا کر فٹ پاتھ پر زمین کی پس کے انسان چاہ کر بھی اپنی حالت کو دوبارہ برقرار نہیں رکھ سکتا. اور آگے چلیے, چوتھی چیز, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. کیا فرمایا حضور نے؟
اپنی موت کو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ زندگی آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیز، یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے. یہ زندگی اس قدر قیمتی ہے، اگر آپ کو اس زندگی کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو کورونا کال میں چلے جائیے، ذرا اس دور کو اپنے دماغ میں دہرائیے. اللہ نہ کرے کہ وہ دور دوبارہ لوٹ کر آئے، لیکن ذرا امیجن کیجئے، ذرا دماغ میں اس دور کو لے کر آئیے، جائزہ لیجئے کہ جب آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کئی لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم شکر و احسان ہے کہ رب قدیر نے ہمیں بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی سونے چاندی کے مول کے، رب قدیر نے ہمیں آکسیجن عطا فرمایا ہے. آکسیجن لے بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں چکا رہے ہیں، اس کا کوئی مول نہیں چکا رہے ہیں. میرے عزیز، یہ آکسیجن جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ سانسوں کا عالم یہ ہے. اگر اندر چلی جائے باہر نہ آئے تو بھی انسان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، باہر چلی جائے اندر نہ جائے تو بھی انسان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ آکسیجن کم ہے، اس وقت آکسیجن، خیر عقل والوں کے لیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان چیزوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے. ہم نے تو ان چیزوں میں غور کیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے مالک و مولا. جب آج ایک آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگ موت سے ہمکنار ہو رہے ہیں، ہم نے تو نہ جانے بچپن سے لے کر اب تک کتنا آکسیجن استعمال کیا، اتنا آکسیجن استعمال کیا کہ اگر ہم زندگی بھر سجدے میں پڑے رہیں تب بھی ہم تیرے احسان کو ادا نہیں کر سکتے ہیں. میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان و کریم ہے، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس چیز کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھا بول رہے ہیں، رب قدیر نے اچھی صحت عطا فرمائی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. میرے عزیز، اب آخری بات کہہ کر میں اپنے بیان کو مختصر کرنا چاہوں گا. رمضان شریف چلا گیا تو ہماری مسجدیں بھی ویران ہو گئی. رمضان شریف چلا گیا تو ہمارے نمازی بھی چلے گئے. رمضان شریف چلا گیا تو ہمارے نمازی بھی بالکل ہی رمضانی مسلمان بنے ہوئے تو وہ چلے گئے. میرے عزیز، یہ کون سا طریقہ ہے ہمارا؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ یقین کیجئے، بات حق ہے لیکن کڑوی ہے. اگر کسی کو برا لگے تو معاف کیجئے گا، لیکن میں حق بولنے کا عادی ہوں. کل مغرب کی نماز میں، کل ہی کی بات ہے غالباً، کل مغرب کی نماز میں صرف 6 لوگ تھے بس. کتنے لوگ؟ صرف 6 لوگ. اور واہ رمضان، جب تو مہمان بن کر آیا تھا تو امام صاحب یہاں کھڑے ہو رہے تھے اور مقتدی حضرات وہاں تک صف بندی ہو رہی تھی. 3 صفیں ہو رہی تھی اور ایک صف میں کم سے کم 15 سے 16 لوگ آتے ہیں. اور اب عالم یہ ہے کہ امام صاحب وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور صف بندی پیچھے ہوتی ہے. صرف 6 لوگ رہ گئے مغرب کی نماز میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہائے رے ہماری نمازوں کا کیا بنا؟ ہائے رے ہمارے روزوں کا کیا بنا؟ ہائے رے ہماری جو ہے نیکیوں کا کیا بنا؟ کیا ہم صرف رمضان ہی کی نماز پڑھنے آئے تھے، یا ہم صرف عید ہی کی نماز پڑھنے کی نیت سے آئے تھے اس مسجد میں؟ یہ مسجد ہماری آج بھی، یہ دیوار آپ لوگوں کو دعوت نماز دے رہی ہے، آپ لوگوں کو دعوت فکر دے رہی ہے، آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہی ہے کہ اے میرے سینے پر سجدہ کرنے والوں، کیوں میرے سینے کو اپنے سجدوں سے ویران کر دیا ہے؟ اے میرے سینے پر رکوع کرنے والوں، کیوں میرے سینے کو اپنے سینوں سے اپنے رکوع سے ویران کر دیا ہے؟ اے میرے سینوں پر تلاوت قرآن کرنے والوں، کہاں ہے تمہاری تلاوت قرآن؟ کہاں ہے تمہاری نمازیں؟ کہاں ہے تمہارے سجدے؟ کہاں ہے تمہارے رکوع؟ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر چیخو پکار کر کہہ رہا ہے، لیکن ہماری غفلت کا عالم یہ ہے، ہماری نادانی کا عالم یہ ہے، ہماری دنیا میں غفلت گزاری کا عالم یہ ہے کہ مسجد کی آواز سن رہے ہیں، قبر بھی آواز دے رہی ہے. اے میرے نوجوان، اے میرے سینے میں آنے والے، ایک نہ ایک دن تجھے میرے سینے میں آنا ہے. قبر کی تیاری کر لے. میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں، جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوں. اگر تو میری تیاری کر کے آئے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا، اور اگر تو نے تیاری نہیں کی تو یاد رکھ میں جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوں اور میرا عذاب بڑا سخت ہے. میرے عزیز، آج یہ دیواریں ہمیں پکار رہی ہے، لیکن آج عالم یہ ہے کہ ہمیں سنائی نہیں دیتی. میرے عزیز، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، خدا کے واسطے اپنی زندگی میں نیکیوں کا روٹین لائیے. آپ کو میں نے یہ جو حدیث پاک سنائی، وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ جس رب قدیر کی آپ عبادت کرو گے نا، اس رب قدیر کے آپ پر احسان کتنے ہیں، آپ پر کرم کتنا ہے، آپ پر نوازشیں مہربانیاں کتنی ہیں. اور آج عالم یہ ہے کہ ہم اسی رب قدیر کی عبادت سے منہ مڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی، ہم بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بھی کئی سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی کو ہمارا سب سے جو زیادہ نیک کام پسند ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رب قدیر کو بندوں کی
نیک کام میں سے اس کی جو حالت پسند ہے وہ سجدے کی حالت ہے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھوں تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے خدا سے بات چیت کروں تو تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت نہ لا سکو, یہ حالت نہ لا سکو, تو کم سے کم یہ تو عقیدہ رکھنا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے عزیز, میں اپنے تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا, اپنے تمام نمازی بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, اگر میں رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نمازی بھائیوں کی تعریف کرنے کا حق رکھتا ہوں تو رمضان کے بعد جو ہمارے نمازی بے نمازی ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے نصیحت کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں. آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, لیکن میں نے رمضان شریف میں جو حضرات نماز پڑھنے آ رہے تھے پابندی سے, ان کی میں نے تعریف کی تھی, ان کو مبارکباد پیش کی تھی کہ آپ لائق مبارکباد ہو جو آپ رمضان شریف میں 30 رمضان تک نماز کی پابندی کر رہے ہو, تراویح کی پابندی کر رہے ہو. اور آج میں اس بات کا بھی حق رکھتا ہوں کہ جو ہماری مسجدیں خالی ہو گئی ہیں, بے نمازی ہو گئے ہیں, میں ان کو نصیحت کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں. میرے عزیز, اس لیے خدا کے واسطے توبہ کریں رب کی بارگاہ میں, اور بزنس بھی کریں, کام کاج بھی کریں, دنیا بھی حاصل کریں, لیکن ساتھ میں دین بھی حاصل کریں, تاکہ مرنے کے بعد یہ دنیا بھی آپ کے کام آئے اور یہ دین بھی کام آ جائے آپ کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو نصیحتیں عطا فرمائی ہے, ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کے رب قدیر توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں اور سنت ادا کر لیں.